نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 اور 144 کا کچھ حصہ تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں انا کلمہ ہے، نون اور میم جب بھی مشدد ہوں، یہ دو حروف ہیں، ان کے اوپر غنہ واجب ہوتا ہے، اور غنہ یہ ہے کہ آواز کو ناک کے بانسا میں لے جا کر دو حرکات کے برابر اس کے گنگنانا تھوڑا سا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ تو یہ نون کے بعد نون مفتوح ہے، بعد اللہ کا اسم جلالہ کا لام ہے، تو اس کو پر پڑھیں گے۔ صرف اسم جلالہ میں لام ماقبل زبر اور پیش کے ساتھ ہو تو پر پڑھا جائے گا، باقی سارے لام پتلے پڑے جائیں گے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ تنوین کے بعد را ہے تو ہم نے اس کا ادغام کامل کیا، رعوفن کی نون جو ہے اس کو مکمل طور پر ہم نے ختم کر دیا۔ تو یہ دو کلمات ایسے ہیں، را اور لام، یرملون میں سے دو آئیں تو تنوین کے بعد یہ مکمل ادغام ہوتا ہے، باقی میں ناقص ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ قد، قاف کا مخرج کیا ہے؟ وہ لوتھڑا بالمقابل تالو کے ساتھ لگنا چاہیے، اور اس کو لگانے کے لیے تھوڑی محنت درکار ہوتی ہے۔ قد، دوسرا جو ہے وہ کاف ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، اور وہ تھوڑا مخرج جسا منہ کی طرف ہوتا ہے، کاف۔ دال کے اوپر کلکلا کریں گے، قاف تا با جیم دال حروف ہیں جن کے اوپر جب بھی ساکن آئے تو ان کے اوپر کلکلا ہوتا ہے۔ قد نرى، نون پتلا اور را موٹا۔ قد نرى تقلب وجهك، واو کے لیے شفتن فوراً گول کریں گے، وجهك في السماء۔ جی وہ میں نے بتایا نا جی، اللہم جو ہے اس میں بھی یہ زبر کے ساتھ ہے نا، لام جب بھی اسم جلالہ کی لام کا ماقبل زبر کے ساتھ ہوگا، پیش کے ساتھ ہوگا تو پر پڑھیں گے۔ تو اللہ میں الف کے اوپر زبر ہے نا لام سے پہلے، تو اس کو پر پڑھا جائے گا، اللہم۔ جی آگے چلتے ہیں جی۔ علم صرف میں ہم ہر کلمے کو دیکھتے ہیں۔ انا بڑا ہم نے پڑھا ہوا ہے، کیا ہے جی؟ یہ حرف ہے اور اس کا نام ہے مشبہ بالفعل، ایسے ہی ہے جی۔ ابھی آپ بھی میری تھوڑی مدد کریں گے۔ اللہ اسم جلالہ، اس کو ہم نے پچھلی بار بنایا تھا، بار بار بنانے کا ٹائم ہم بچا لیتے ہیں، تو یہ اس کو ہم اسم جلالہ ہی کہتے ہیں۔ بالناس، با حرف جارہ ہے۔ الناس، اس کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی۔ یہ نواس سے بنا ہوا ہے جی، نوس مادہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ ناسیہ سے بنا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں یہ انس سے بنا ہوا ہے، انس محبت، ناسیہ بھول جانا، نوس نواسا نون کو نون زبر کی وجہ سے واو الف میں بدلی تو ناس بنا، اس سے پہلے الف لام لگا لیا تو یہ الناس بنا۔ لام، یہ اس لام کو کہتے ہیں جی لام ابتدائیہ، یا دوسرا نام کیا ہے جی اس کا؟ یا دوسرا نام ہے مزحلقہ۔ اچھا جی، رعوف مادہ ہے، را حمزہ اور فا سے، فعول کے وزن پر یہ اسم ہے۔ اسی طرح رحیم بھی را ہا میم مادہ سے، یہ فعیل کے وزن پر اسم ہے۔ قد حرف تحقیق بھی ہے، او تکثیر، تکثیر لفظ جو ہے یہ کثرت سے ہے، کثرت، کبرت،
تو زیادتی ہونا، تو تحقیق کسی بات کے اوپر مور لگا دینا کہ ہاں حقاً یہ ایسے ہی ہے. نرا، ماشاءاللہ یہ کلمہ را حمزہ اور یا مادہ ہے، رعایا. یہ باب فاتح یفتح سے آتا ہے. اگر اس کو باب فاتح یفتح سے گردان کریں تو یہ لفظ ہمارا بنے گا رعایا یرعیو. باقی سارے سیغے چھوڑ کر رعایا یرعیو ترعیو ترعیو ارعیو نرعیو. تو ہم اپنے سیغے پہ آ جاتے ہیں. وہ کیا بنے گا جی؟ نر یو، ایسے ہی ہے جی. تو پھر منہاج الصرف کے قاعدے جو ہم نے پڑھے ہوئے بھی ہیں، پڑھائے ہوئے بھی ہیں، اور بڑی ماشاءاللہ ایک جامعیت کے ساتھ حروف علت کے قواعد کو وہ ایکسپلین کرتے ہیں. تو حمزہ متحرک ماقبل اگر حرف صحیح ساکن آ جائے تو وہ کیا کرتا ہے جی؟ اس کنڈیشن میں حمزہ اپنی حرکت ماقبل کو دیکھ کر خود حذف ہو جاتا ہے. تو یہ قاعدہ ہے، یہ کرنے میں میں اپنی مرضی نہیں استعمال کر رہا. یہ وہی ہے کہ اگر میتھمیٹک کے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے جیسے a2 minus b2 is equal to a plus b into a minus b، ایسے ہی ہے جی ڈاکٹر صاحب. تو یہ ایک کلیہ ہے جو وہ سائنٹسٹ نے بنایا ہوا ہے، یہ علماء نے لکھا ہوا ہے. تو اس کلیے کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس کو، یہ لفظ جو ہے کیا بن گیا؟ نر. ابھی حرکت جو یا ہے یہ حرف علت ہے، متحرک ہے، ماقبل کیا ہے؟ مفتوح. تو مفتوح کی ڈیمانڈ ہے اس کو الف سے بدل دو. تو سادہ ہم نے کیا کیا؟ یہ بن جائے گا. لیکن جب لکھا ہوا دیکھتے ہیں ہم تو اس الف کو الف نہیں بلکہ الف مکسورہ کی شکل میں دیکھتے ہیں. تو قاعدہ ہے کہ جو الف واو سے بدل کر الف بنے اس کو الف ہی لکھتے ہیں، اور جو الف یا سے بدل کر الف بنے اس کو الف مکسورہ کی شکل میں لکھتے ہیں. تو گویا یہ نرا، نرا کھڑی زبر، ٹھیک ہو گیا جی. تقلب قاف لام اور با مادہ سے باب تفاعل، باب تفاعل کا مصدر ہے یہ. تو مصدر کے وزن پر ہم لکھیں گے تقلب. اس کو تقلب اسم ہے، اس میں مصدر ہے. اس کو حالت جزمی، حالت نصبی، حالت رفعی، حالت کیڑی رہے گی، جیڑی بھی رہے گی، یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ یہ حالت نصبی میں استعمال ہوا ہے. تقلب اسم کو منصوب حالت میں استعمال ہو گیا. وجہ واو جیم ہا مادہ سے اس میں مصدر جس کا معنی چہرہ لیتے ہیں. کاف ضمیر کون سی جی؟ مجرور مرفوع یا مجرور؟ جی جی، اسم کو مجزوم استعمال نہیں کر سکتے. وہ روانی میں نے مطلب ایک بیان کر دیا نا. تو اسم کبھی مجزوم نہیں ہوتا اور فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا. فی، اچھا ضمیر مجرور متصل، فی حرف جر، سین میم واو مادہ سے فعال کے وزن پر یہ لفظ سماوی بنے گا. فعالی سماوی. قاعدہ کیا کہ الف زائدہ، سین میم واو مادہ میں ایک الف زائدہ آ گیا نا. تو جب بھی الف زائدہ کے بعد واو یا آ جائے دونوں حرف تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس واو کو ہم نے جب حمزہ میں تبدیل کیا